ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون فانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه
وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحق جل وعلا شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتے ہیں واو اور لام البتہ قد ہے کہ آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب واپس اختلفا اختلاف کیا گیا فی ہے اس کتاب میں واو اور لولا کلمۃ لولا اگر نہ ہوتا کلمۃ ایک کلمہ سبقت جو گزر چکا ہے من سے رب کا آپ کا لام البتہ قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا بین درمیان ان کے واو اور انہم بے شک وہ نام البتہ فی بیچ شک کے نہ ہو اس کی طرف سے مریب شعبے میں ڈالنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کتاب عطا فرمائی جس میں اختلاف کیا گیا اور تیرے پروردگار کی کوئی بات پہلے اس بارے میں گزر نہ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور بے شک وہ اس کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے. واو اور انا بے شک کلن ہر ایک لام قسمیہ ما زائدہ لام البتہ یوفینہ ضرور ضرور پورا کرے گا انہیں رب و رب کا تیرا اعمالا ہم ان کے اعمال اور بے شک ان میں کے ہر آدمی کو قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. انہ بما یعملون خبیر بے شک وہ اس چیز کے بارے میں یعملون جو کرتے ہیں خبیر باخبر ہے. بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. واپس استقم ڈٹ جا کما جیسا کہ عمر کا تجھے حکم دیا گیا ہے. واؤ اور من وہ شخص تابہ جس نے توبہ کی ہے مع ساتھ کا آپ کی واؤ اور لا مدت وہ سرکشی کو انا بے شک وہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر سے دیکھتا ہے. تو ڈٹ جا جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا اور وہ بھی ڈٹ جائیں جو جنہوں نے تیرے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور تم سرکشی مت کرو سننے والوں بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا انہیں دیکھ رہا ہے. واؤ اور لا مت ترکنوں جھکو تم الا طرف الذین ان لوگوں کے ظلم کیا واپس تمسا چھوئے گی تمہیں النار آگ. واؤ اور ماں نہیں نام واسطے تم تمہارے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے من اولیاء یہ من زائدہ ہے اولیاء مددگار ثم پھر لا نہیں تنصرون تمہیں مدد دی جائے گی. اور ان کی طرف اپنا جھکاؤ مت دکھلاؤ جنہوں نے ظلم کیا یا جو ظلم کرتے ہیں سو تمہیں بھی آگ چھوئے گی اور اللہ کے بغیر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تمہاری مدد نہ کی جائے گی. واؤ اور اقیم قائم کیجیے قائم کرو الصلاۃ نماز طرف النہار طرف ایک طرف طرفین دو طرفیں دن کی دونوں طرفوں میں یعنی صبح کی نماز اور ظہر و عصر کی نماز. واؤ اور زلف زلف جو ہے یہ زلفت کی جمع ہے اس کے معنی حصے ٹکڑے جزء وزلف من اللیل اور رات کے ٹکڑوں میں رات کے حصوں میں
इन्ना बेशक अलहसनाते नेकियां युज़हिबना वो ले जाती हैं, उड़ा ले जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं अस्सय्यात बदियों को। ज़ालिका ये बात ज़िक्रा नसीहत है, ये कुरान मजीद का नज़ूल ये जो बयान है ये नसीहत है लिज़्ज़ाकिरीन नसीहत हासिल करने वालों की। आप नमाज कायम करें दिन के दोनों हिस्सों में, ये सुबह ज़ोर असर, और रात के कुछ हिस्सों में यानी मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ये रात के कुछ हिस्सों की नमाज है। बेशक नेकियां बदियों को उड़ा ले जाती हैं, ये बात नसीहत हासिल करने वालों के लिए नसीहत है। वास्बिर सब्र कीजिए, इन्नल्लाह वापस इन्ना बेशक अल्लाह तआला ला नहीं युदियु ज़ाय करता अजरल मुहसिनीन इहसान करने वालों का अजर। और सब्र करो, बेशक अल्लाह तआला इहसान करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। फापस लौला, ये लौला तरबीया इसको कहते हैं, डांटने की, क्यों नहीं। ये लौला अगर न होता, ये वो अगर न होता के माना नहीं, ये क्यों नहीं हुआ के माना नहीं। डांटने के लिए इसको लौला बराए रदा भी कहते हैं और लौला तरबीया भी कहते हैं। फलौला तो क्यों ना काना हुए मिनल कुरून संगतों में से, मिन कब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, क्यों ना हुए कौन, उलू बकियतिन बकिया वाले, बकिया स्वाद बकियत बकिया बाकियात सालिहात नेकियों वाले, तो तुमसे पहले की गुजरी हुई संगतों में से कुछ नेकियों वाले क्यों ना हुए कि यनहौना जो मना करते आन से अल फसाद फसाद फिल अर्दे भी जमीन के, इल्ला मगर कलीलन थोड़े से, मेमन उनमें से कि अनजैना के बचाया हमने, मिन से उन्होंने उनमें से, वाओ और इत्तबा पैरवी की, अल्लज़ीना उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, जालिमों ने पैरवी की, माँ उस चीज़ की, तुतरेफू के खुशहाली दी गई उन्हें, फी भी दी उसके, वाओ और कानून थे वो मुजरिमीन जुल्म करने वाले। तो तुमसे पहले की संगतों में क्यों ना कुछ मुसलसल नेकियों करने वाले रहे जो जमीन में फसाद करने से मना करते, सिवाय उनमें के चंद आदमियों के कि जिन्हें हमने उनमें से निजात अता फरमाई थी। और जालिमों ने उस चीज़ का पीछा किया, उस चीज़ के पीछे पड़े रहे कि जिसमें उनको खुशहाली दी गई थी और वो मुजरिम लोग थे। वो माँ कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, वाओ और माँ नहीं काना था रब का तेरा, ले ताकि योले का हलाक कर देता अल क़ुरा करियों को बिज़ुल्मिन जुल्म से, वाओ और ये वाओ हाली है दरआं हाल के अहलुहा उसके बाशिंदगान मुस्लिहून इस्लाह करने वाले थे। और तेरे परवरदिगार की ये शान नहीं थी कि बस्तियों को जुल्म से गर्क कर देता, जुल्म से हलाक कर देता, जबकि उसके बाशिंदगान इस्लाह करने वाले होते। वाओ और लो अगर शाआ चाहता रब्बो रब का तेरा नाम अलबत्ता जाला कर देता, अन्नासा लोगों को उम्मतन जमात वाहिदतन एक, वाओ और ला यजालून हमेशा ही, जाला ये जालो ये जवाल के माने देता है, जो हासिल माना के तौर नफी के माना देता है, तो नफी पर नफी वाक़ा हो तो जमा के माना बन जाते हैं। तो जवाल का जवाल दवाम, वला यजालून हमेशा ही, ला यजालून का कंपाउंड तर्जुमा क्या, मुरक्कब तर्जुमा क्या होगा, हमेशा मुख्तलिफीन वो इख्तलाफ करने वाले रहेंगे। अगर अल्लाह ताला चाहता तो लोगों को एक ही जमात बना देता और वो हमेशा ही मुख्तलिफ रहेंगे, लेकिन वो हमेशा ही मुख्तलिफ रहेंगे। इल्ला मन सिवाय उनके कि रहमा रहम करे रब्बु रब का तेरा, वाओ और लाम वास्ते साले का इसी बात के खलाका पैदा किया उसने उन्होंने, वाओ और तम्मत
مکمل ہو گئے کلمہ تو ربی کا، تیرے رب کا کلمہ، اور تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا. لام البتہ املأنا ضرور بضرور بھروں گا میں جہنم کو من الجنت جنوں میں سے، واو اور الناس سے لوگوں میں سے، اجمعین سب، سوائے اس شخص کے جس پر تیرا پروردگار رحم کرے. اسی طریقے اسی لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا. اور تیرے پروردگار کی بات، یہ بات مکمل ہو چکی ہے. کیا بات؟ کہ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. تیرے رب کی یہ بات مکمل ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے علم الہی میں، کہ میں ضرور جنوں اور تمام انسانوں سے، جنوں اور انسانوں ملے جلوں سے جہنم کو بھر دوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، واو اور کلن ہر ایک کے بارے میں نقص و بیان کرتے ہیں ہم، اللہ اوپر کا تیرے، من سے، انباء نبا کی جمع ہے، خبریں، الرسل رسولوں کی، ما وہ چیزیں کہ نثبتہ کہ ثابت رکھیں، مطمئن رکھیں، بہی اس کے ذریعے سے، فؤادہ کا تیرے دل کو. ان میں سے ہر ایک کی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کا یہ بدل ہے من انباء الرسل، یعنی رسولوں کی خبریں. ان میں سے ہر ایک کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں من انباء الرسل، جو مفہوم کلن کا ہے وہی من انباء الرسل کا ہے. یہ یا من بیانی ہے یا اس کا ایک بدل ہے. اور ان میں سے ہر ایک کی باتیں، اصل میں کلن جو ہے کلہم ہے، کلہم نقص علیک، ان میں سے ہر ایک کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. من انباء رسول یعنی رسولوں کی خبریں، من انباء رسول مانو ثبت و عبادت، یعنی رسولوں کی خبروں میں سے وہ چیز آپ کو بتاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مطمئن رکھیں. ان میں سے ہر ایک کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یعنی رسولوں کی خبروں میں سے وہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا دل مطمئن رہے. واو اور جا کا کیا ہے آپ کے پاس، فی حاضری، اس سورہ ہود میں یا ان وحیوں میں، ان انباء میں، یا حاضری کا مشاہدہ ہے، خبریں ہیں، اور ان خبروں میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت آ چکی ہے، وہ ذکر اور ان دو نصیحت آ چکی ہے للمومنین، ایمان والوں کی. اور ان غیب کی خبروں یا رسولوں کی خبروں میں آپ کے پاس حق، نصیحت اور بند و معزت مسلمانوں کے لیے آ چکی ہے. واو اور کل فرما دیجیے لام واسطے الذین، ان لوگوں کے لا جو کہ لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے، کیا کہہ دیجیے ان کے لیے، اعملوا کام کیے جاؤ، اللہ اوپر مکاناتکم اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اپنے اپنے مقامات پر. ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے کہہ دو کہ اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ. انا بے شک ہم عاملون، ہم بھی کام کر رہے ہیں. وانتظروا اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. واو اور لام واسطے اللہ تعالیٰ کے غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب ہے. واو اور الا طرف ہی اس کے یرجعو لٹائے جاتے ہیں، الامر و کام کلو سارے کے سارے، سارے کا سارا کام اس کی طرف لٹایا جاتا ہے. واپس اعبد عبادت کرو، پوجو تم اس کو. واو اور توکل اور بھروسہ کرو ہے علیہ اس کے اوپر. واو اور ما نہیں، ربوں کا تیرا رب، بے غافل، یہ بعض زائدہ ہے، بے غافل، ماں کے بعد عام طور پر بعض زائدہ آیا کرتی ہے. وما ربک بے غافل، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عام ماں اس چیز سے تعامل جو تم کام کرتے ہو. آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سبھی کام لگائے جائیں گے. تم اس کی پوجا کرو اور اس پر بھروسہ کرو، اور آپ کو پروردگار اس چیز سے بے خبر نہیں کر رہے. یہ آیات طیبہ ہے جو آپ کے دوست آتی ہے. جیسے کہ میں
متعدد اسباق میں یہ بات بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ سورت مکی ہے، اور مکہ شریف کی زندگی کو اگر 3 پیریڈ میں تقسیم کر دیا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے 3 حصوں میں جو درمیانی حصہ ہے اس کے آخری ایام معلوم ہے کہ اس کے بعد ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ جس طرح ایک مسلم، ایک خیر خواہ، ایک غمخوار اپنے مخاطبین کے ساتھ خیر خواہی اور غمخوارگی کے آخری اصولوں کو استعمال کر چکا ہو اور اب فیصلہ کن باتوں پر آیا ہوا ہو، اس طرح کی باتیں سورہ ہود میں آل مکہ سے کی گئی ہیں، اور اس میں گرد و نواح میں واقع ہونے والے واقعات اور گرد و نواح میں بسنے والی قوموں کے وہ انجامات جو نبیوں کی نافرمانی میں انہیں پیش آئے وہ بیان کیے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جن واقعات کو تم روزانہ کی بول چال میں دہراتے ہو کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد وہ شمالی یمن میں تھی، اس نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں تھی، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم عراق کے ایک متصل حصے میں جس کے نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا اس کے بالکل متصل ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، انہیں کیا پیش آیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے مغرب میں چل کے لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے لوط علیہ السلام کی مذاکرت کی، مخالفت کی، ان کے دستور و منشور کو پامال کرنا چاہا، ان کا کیا حشر ہوا۔ اور سعودی عربیہ کے مغربی شمال مغربی حصے میں مدائن صالح ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود کہلاتی ہے، جو عادی کی ایک سب کاسٹ تھی، انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ جو جارڈن کی بندرگاہ ہے اس خلیج کا نام ہے خلیج عقبہ، تو خلیج عقبہ کے وار پار دونوں طرف ایکا کی آبادیاں تھیں، جھاڑیوں والے، یہ چھوٹی چھوٹی وہاں جھاڑیاں تھیں جہاں کی آبادیاں تھیں، وہ کام توڑتے تھے، ان کی منڈیاں تھیں، اور یہ مشرق و مغرب کے لوگ وہاں کر اکٹھے ہوتے تو وہ کم تولتے، ماپتے وقت توڑتے وقت دوسروں سے جو لیتے تو بڑے پیمانوں سے ناپتے تولتے، خود دیتے تو چھوٹے پیمانوں سے ماپتے تولتے، تو انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ تو انہی میں موسیٰ علیہ السلام کہ وہ مصر کا ساتھی ملک ہے، وہ مجاور حکومت ہے، ایڈجائننگ کنٹری ہے، تو اس میں انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ تو اب نافرمان اقوام کا کردار اور اپنا کردار اس کو کمپیئر کرو، باقی رسولوں اور نبیوں کا کردار اور میرا کردار اس کو کمپیئر کرو، تو جن پر غضب ہوا ان کی شکل تمہاری جیسی لگتی ہے، اور جن پر انعام ہوا ان کی شکل میرے جیسی لگتی ہے۔ جن کو تم سچا مانتے ہو ان کی بولی وہ تھی جو میں بولتا ہوں، جن کو تم جھوٹا کہتے ہو ان کی بولی وہ تھی جو تمہاری بولی ہے۔ تو اب ان حالات کے پیش نظر جو قانونی قیاس ہے، انالوجی، سیلوجزم، اس کے حوالہ جات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میتھڈالوجی میں مل رہے ہیں جو واضح کر رہے ہیں کہ قانون قیاس کو خود قرآن مجید نے متعارف کرایا ہے۔ یہ قیاس ہی تو ہے کہ اپنے مطلب فیصلہ کرو کہ تمہاری کشتی کس طرف جا رہی ہے، جس طرف ان کی کشتیاں جا رہی تھیں خود ہی تمہاری جا رہی ہے۔ تو ان میں ایک آخری بات موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مُخْتَلِفًا فِيهِ، اس ایک بات میں دو کوئی سبق ہے۔ اے محبوب کبھی حضرت ان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر سرکار دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو شاید معاذ اللہ ماننے کے قابل ہی نہ تھے۔ جن کو تم ماننے کے قابل سمجھتے ہو ان کے بارے میں تمہیں بھی پتا ہے کہ پوری قوم نے انہیں نہیں مانا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آل مکہ نے سب نے مل کے نہیں مانا تو عظمت مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس لیے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوا ہوں، امام نصفی رحمۃ اللہ نے مدارک شریف کے اندر لکھا ہے کہ کوئی ایک نبی ایسا نہیں جس پر پوری امت اکٹھی ہوئی ہو۔ پوری امت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت دعوت، جس قوم کی طرف وہ آیا تھا پوری قوم نے آج تک کسی رسول یا کسی نبی کا کلمہ نہیں ہوا۔ اس لیے جو آدمی اپنے کسی چال سے یا کنڈے سے پوری قوم کو مطمئن کرنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بھی اچھا کہیں اور وہ بھی اچھا کہیں، بائیں بازو والے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں اور دائیں بازو والے بھی خوش ہو جائیں، بعض ماں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاد بھی، تو دراصل وہ دھوکے میں ہے، منافقت کر رہا ہے۔
اس کا کام سب کو اکٹھا کرنا نہیں، اس کا کام دستور الہی کو بے لاگ طریقے سے بیان کرنا ہے۔ رہی بات انجام کی، کہ خدا کے حوالے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو واز کیے گئے 975 برس، آدمی کل مسلمان ہوئے 72، 945 برس واز ہو، آدمی مسلمان ہو کل، میں شاید 975 کہہ گیا ہوں، 945 برس کا زمانہ واز فرمایا، تو 945 برس کے دور میں آدمی کل 72 مسلمان ہوئے، تو 945 برس کا آواز اور نتیجہ 72 آدمی۔ اب ظاہر ہے پوری قوم، پورا عراق 72 آدمی پر مشتمل نہیں تھا، اس کا 10ویں حصے سے بھی کم مسلمان ہوئے ہوں گے، لیکن کیا نوح علیہ السلام کی اسٹرگل کو ناکام کہا گیا؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے بھی ڈیوٹی کر کے ادا نہیں کی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ان کی روحانیت کو فرق تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر اکثریت ایمان نہیں لائی تو اکثریت کے، میجارٹی کے ایمان نہ لانے سے نہ نبی کی سچائی پر اثر پڑا ہے، نہ نبی کے اصول تبلیغ پر کوئی اجتماعی کی جائے گی۔ نبی سچا، اس کا کام سچا۔ اب آج کے مبلغین کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آج کے مبلغین کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ وہ سچائی کو واضح کریں، دین کو اچھی طرح سے سمجھیں اور دین کو صحیح اخلاص کے ساتھ بیان کریں، جتنا خود عمل ممکن ہے صحیح ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ پوری طرح عمل پیرا ہوں، اور اپنے پیروکاروں سے پوری طرح عمل کرانے کی کوشش کریں۔ رہی ہے کہ زیادہ ان پر کوئی ایمان لے رہے ہیں، یہ تو کسی نبی کی تاریخ میں نہیں ہے کہ ساری قوم پر ایمان لائی ہو۔ تو ایک تو جواب ہے آل مکہ کو کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کتنا برس ہو گئے ہمارے ساتھ باز کرتے کرتے انہوں نے زمانہ گزار دیا، لیکن چند ہی آدمی مسلمان ہوئے ہیں، اگر سے سچا ہوتا تو یہ باقی سارے لوگ مسلمان نہ ہو گئے ہوتے؟ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ماننے والوں کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ساز پہ موقوف نوا آئے جگر سوز، الگ لوری کا کہنا ہے، ساز پہ موقوف نوا آئے جگر سوز، ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ دراصل یہ فنی اصطلاحات استعمال کر کے، یعنی ستار ہی ہے، اس کا جو چھلا بجانے والا اس کو مضراب کہتے ہیں، جو بجانے کا آلہ ہے۔ اب اس پر مضراب اور تار ڈھیلے ہوں تو بجنتر بھی اچھا ہو، ساز بھی اچھا ہو، لیکن تار ڈھیلے ہیں، اب ساز کی کارکردگی نل ہے، لہذا بجنتر کا کوئی قصور نہ ہوگا، جتنا بھی وہ بجاتا چلا جائے نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہیں ساز پہ موقوف نوا آئے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ نبی کی کارکردگی میں کوئی فرق ہو، ساز محبت صحیح معنوں میں بجا رہا ہو، لیکن قوم کے رباب کے دل کی تاریں جو ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی ہو تو پھر کچھ نہیں۔ پیلا منکا نیڑے کھڑیے کا خوش لالا نال نہ چمڑ اٹھ کے راز نہیں آ رہے۔ جذبہ انجذاب میں مناسبت چاہیے۔ ایک تو جواب کفار مکہ، دوسرا سرکار کی تسکین ہے۔ اور محبوبی کبریا، کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی؟ پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ اگر ایک بھی نبی پر پوری قوم نہیں ایمان لائی تو تجھ پر بھی پوری قوم تو ایمان نہیں لائے گی۔ لپٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر لپٹنا لہو گرب رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اگر آج میں اور آپ پریشان ہیں، یہ سارے ہی کیوں سیدھے عقیدے پر آ جاتے؟ نہیں، یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ سبھی نے تو نبیوں کو نہیں مانا، تو آپ کو کس طرح مان جائیں گے؟ آپ کا کام ہے، آپ محنت کیے جائیں، آپ کی محنت خدا کی بارگاہ میں نتیجہ لانے والی ہے۔ آپ فضائیت لذت پیکار، یہ زندگی کی جو کش مکش ہے دراصل یہ نتیجہ لانے والی ہے۔ جب کوئی نہیں مانے آپ تڑپیں پھڑکیں، لادینت کا راستہ روکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میچ آپ کتنی دیر بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے تو وہ ان کی لڑائی سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں نا۔ رب تو لطف سے پاک ہے، لیکن اس نے کائنات میں جینے کے اصول بتائے ہیں۔ اگر ساری دنیا مان گئی ہوتی تو یہ ساری محنت کون کرتا؟ یہ کش مکش، یہ دوڑ، یہ پیسے خرچ ہو رہی ہے، چندے ہو رہی ہیں، یہ مسجدیں بن رہی ہیں، خانقاہیں بن رہی ہیں، یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سوچا جا رہا ہے، راتیں راتیں لوگ جاگ رہے ہیں، تو یہ ترقی کی دوڑ تو ساری ختم ہو گئی ہوتی۔ اس نافرمانوں کی کشمکش نے آل حق کو
گردش میں رکھا ہوا ہے، ان کا لہو گرم ہو رہا ہے. تو محبوب کو کہا گیا کہ تم بولے تو یہ محبوب ان کو تورات دی گئی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے طور پر رب سے موسیٰ علیہ السلام کو بات کرتے تک دیکھ لیا تو پھر تو اب انہیں ماننے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی اختلاف کیا، بعض نے مانا بعض نہیں مانا. تو جب رب سے بات ہوتی ہوئی خود دیکھ لی تو پھر بھی نہ مانا تو نہ مانا. ایسا بھی ہوگا کہ لوگ چاند ٹوٹتا دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم. یہ محبوب اگر اللہ کے ہاں کوئی اس کا پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا تو کام ہی تمام کر دیا جاتا. ان پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں فلاں بے ایمان ہوں گے، وہ بے ایمانیاں کریں گے، لیکن ان کو ہم رائے رات پر آنے کا چانس دیں گے. یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، اگر نہ ہو چکے ہوتے تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں واقعی خاتمے کے قابل ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ انہم کا مرجع جو ہوگا یعنی یہ زمین جس کو کوالیفائی کرے آل مکہ ہو گئے، یعنی آل مکہ بھی قرآن کے نزول کے بارے میں دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رب سے بات ہوتی موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ لی تو وہ جب سارے ایمان نہ لائے. انہوں نے تو آپ کے پاس قرآن عظیم کو آتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، یہ ان کے لیے انٹیلیجیبل ہے اور سینسیبل نہیں ہے، ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یہ تو آپ کے کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر قرآن آیا ہے. تو جب وہی آتی ہوئی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہیں مانا. تو یہ تو دیکھی ہوئی وہی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی تو کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. یہ دھوکہ دینے والے شک میں یہ قوم مبتلا ہے. یہ اگلا جو جملہ آ رہا ہے اس کی ترکیب ناوی میں ناویوں کے اتنے سر پھٹول ہوئی ہے کہ بڑے بڑے لوگ حیران ہیں. ایک اس کی ترکیب یہ ہے کہ ان یہ ان آنے کی بجائے ان ہے، ایک ترکیب کی ہے ان کلو لما لیوفینہم. ان کے معنی نہیں کلن ہر ایک، الا مگر نہیں ہے سارے، مگر یہ لما بمانے مگر، لما بمانے الا. یہ ان مانے نہیں اور الا لما بمانے الا. ان الا نہیں ہے سارے مگر لیوفینہم اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. نہیں ہے سارے مگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پورا بدلہ نہیں دے گا. ایک ترکیب یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے یہ تنوین جو اس کے اوپر دو زبریں پڑی ہوئی ہیں نا اس کو کہتے ہیں تنوین تعویض. یہ بدلے میں ہے، عوض میں دی گئی ہے. اصل میں وَإِنَّا كُلَّهُمْ وَإِنَّا كُلَّهُمْ لَمَا، بے شک ہم کو جب حذف کیا گیا تو اس کے بدلے میں یہ زبر آئی ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین تعویض، عوض میں لائی گئی ہے. اور بے شک وہ جتنے بھی ہیں نا خواہ وہ پہلے بھائی پچھلے بھائی یدنوا کے کفار بھائی آل مکہ مکے کے کفار یہ سارے وَإِنَّا كُلَّهُمْ اور بے شک ان میں سے ہر ایک جو ہے لام قسمیہ اور ما زائدہ قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا. کافی اس پر جب ان قواعد کے ساتھ نا تو یہ تھوڑا سا حصہ خاصا مشکل ہے. یہ اگر کسی مولوی صاحب سے پیچھا پڑ جائے نا تو اس جگہ آدمی کو بڑی آسانی سے قبضے میں کیا جا سکتا ہے. جب اس سے یہ مذاق پوچھے جائے نا وہ ماں کا لال ہوگا جو کوئی صحیح طرح بیان کرتا ہے، لیکن آپ کا اتنا سارا حصہ ہے اسے آگے بیان کرے تو وہ آپ کی سمجھ سے بات چل جائے گا. اِنَّا كُلَّهُمْ لَمَّا یعنی انا کے بعد كُلَّهُمْ ہے، ہم کو حذف کیا اس کے بدلے میں دو زبریں دوسری زبر دے دی، اس کو تنوین تعویض کہیں گے. یعنی وہ سارے کے سارے جو جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے لام قسمیہ اور ما زائدہ
قسم ہے کہ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، قسم ہے کہ پروردگار ان میں سے ہر ایک کے عمل کا اسے بدلہ دے گا۔ جس نے نیکی کی ہے، کیونکہ وقت بھی ہے نا، کچھ لوگوں نے مانا ہے، ماننے والوں کو ماننے کا بدلہ دے گا، اور انکار کرنے والوں کو انکار کا بدلہ دے گا، سب کو ان کا پورا پورا بدلہ۔ لیکن اتنی تاکیدیں کیوں؟ یہ نہ سمجھے کہ شاید پرانے ہو گئے تو حساب سے نکل جائے گا، نہیں، قسم ہے تیرا رب سب کو پورا پورا بدلہ دے گا، ماننے والوں کو ماننے کی پوری جزا اور منکروں کو انکار کی پوری سزا، سب کو سزا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ بڑی کیا بات ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈٹ جائیے گا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ڈٹ جائے کہ جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ، آپ بھی ڈٹ جائیں، اور جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے وہ بھی ڈٹ جائے، اور سرکشی مت کرو۔ یعنی کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ تم واز کیے جاؤ، ماننے والوں نے ماننا ہے، انکار کرنے والوں نے انکار کرنا، لیکن بدلہ سب کو ملنا ہے، اور ان کی سرگرمیاں آپ سے اوجھل نہیں۔ اب ایسے حالات میں جب کہ کچھ مانے کچھ انکار کریں، اب تمہارا کیا موقف؟ فرمایا تم بھی ڈٹ جاؤ، اور جو تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کی وہ بھی ڈٹ جائے۔ جب ایسی آتشی آندھیاں چل رہی ہوں، اس وقت اہل حق کا کام کیا ہے؟ ڈٹ کر کے رہنا، ثابت قدم رہنا، اور کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ کوئی سلام کرتا ہے تو اس کی مرضی، کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس کی مرضی، وہ جس طرح کے گولی اپنے نشانے پر جاتی ہے نا، اس طرح وہ اپنے ٹارگٹ پہ جائے۔ یہ طریقہ ہے اصل مرد مومن کی زندگی گزارنے کا۔ اور سننے والوں سرکشی مت کرو، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ایک تو ڈٹ کے رہنا، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور روزانہ کی زندگی پر اپلیکیبل ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایک تو ڈٹ کے رہنا، دوسرا بے ایمانوں کی طرف جھکاؤ کبھی نہ دکھانا۔ نہیں تو جس آگ میں انہیں جلنا ہے اسی آگ میں تمہیں بھی جلنا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ مت دکھاؤ۔ ظالموں سے مراد مشرکین مکہ ہے، یہ دنیا بھر کے مشرکین ہیں۔ فقہاء اس پر فتوی دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شرعی حد توڑتا ہے تو ترک موالات کے لیے یہی آیت لکھ کے حکم دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، طلاق دے دیتا ہے لیکن اس طلاق کا پاس نہیں کرتا، رشتہ دے دیتا ہے، رشتے سے مکر جاتا ہے، دنیا بھر کے حرام کام کرتا ہے، تو ایسی حالتوں میں تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کو زبان سے منع کرو، نہیں منع ہوگا تو خود ڈٹے رہو، اور اگر تمہارے کہے وہ چلتا نہیں تو اس کو سیدھے رات میں لانا چاہتے نہیں آتے ہو، کم از کم اس سے بائیکاٹ کرو۔ کوئی عقیدہ باطلہ رکھتا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اول تو اس کی بداعتقادی کو ہاتھ سے بدلو، اس کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تو اس پر جتنا پریشر ڈال سکتے ڈالو، فاستقم، ڈٹ جاؤ، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم سے بائیکاٹ جاری کرو، اس کو اپنے جنازوں میں بتانے دو، خود اس کے جنازوں میں مت جاؤ، بیمار کرسی پر آگے اٹھا دو، خود اس کی بیمار کرسی پر نہ جاؤ، اس کو پتہ چلے کہ میں دین حق کی فلاں بنیادی حقیقت کو ٹھوکریں مار رہا ہوں، اس لیے قوم مجھے ٹھوکریں مار رہی۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اب یہ کن کو کہا جا رہا تھا؟ فاروق اعظم ہے، ماموں کافر ہے، مشرک ہے، وہ چاہتا ہے میں بڑا ہوں، میرے پیچھے چلو۔ ابو جہل ان کا رشتے میں ماموں لگتا ہے، چیف آف دا اسٹیٹ ہے، وہ چاہتا ہے میرے پیچھے چلو۔ اب بھانجے کے لیے کتنی آزمائش کی بات ہے کہ ماموں جو ہے چیف آف دا اسٹیٹ ہے، آج کہتے ہیں ہمارا خاندانی بڑا وقار ہے، برادری کا معاملہ ہے جی،
ہم ایک خاندان کے لوگ ہیں جی، اگر اس سے ہم دین پر عمل کریں تو پھر عزت نہیں رہتی جی۔ یہ جھوٹے بہانے بنا کے دین کو نقصان پہنچانا اور ایک آدمی کی بد اعتقادی پر اس کا تعاون کر کے اس کے بد اعتقادی کے بازوؤں کو مضبوط کرنا، اس کو پیسے اور ڈھیلے اور سامان اور وسائل کے ذریعے سے اس کو مضبوط کرنا سوسائٹی میں، اس کو ممبر بنانا، اس کو سیاسی طور پر ابھارنا، اس کو ٹرانسپورٹ میں قوت دینی، اس کو کاروبار میں مدد دینی۔ میں یہ سمجھ کے کہ بھانجا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، اگر ہم برادری کے طور پر منتشر ہو گئے تو لوگوں کے سامنے زندگی کس طرح گزاریں گے؟ قرآن نے کہا اس بات کو سمجھو، جب یہ خطاب ہو رہا ہے فاروق اعظم مرتضیٰ اس سوسائٹی میں موجود ہے، اور ماموں کے بارے میں ہے کہ جیوت اسٹیٹ ہے، بے شک عزت جاتی ہے۔ کہا دین اگر جاتا ہے تو دین نہیں جانے دیں گے، عزت کو جانے دیں گے، ہے نا؟ بات سمجھا رہی ہے نا؟ اور بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہیں، اکرم بن ابو جہل، جہاں پہ اکرم مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں اور ابو جہل باپ ہے، تو باپ کے مقابلے میں ڈٹنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اگر باپ مسلمان نہیں ہوتا تو لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، باز رہنا ہوگا، اس کی طرف جھکاؤ نہیں دکھانا ہوگا۔ شیریں سے گرچہ کو ہو کر بازی نہ لے سکا پر سب تو دے سکا، کس منہ سے کرتی ہوں دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہٹ کر تمہارا کوئی ناصر مددگار نہیں ہوگا، تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس وقت برادری کی مدد کا سہارا تو آدمی کے ذہن میں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جو اپنی غیبی فوجیں اس کی امداد کے لیے چھوڑتے وہ بیٹا کریں، جو ہماری نظر کرم اس پر ہے وہ اٹھا لیں۔ بے شک برادری کے جھوٹے سارے وہ تلاش کرے، ایک بدعقید آدمی ہے، سارے بینک کے پیسے اس کے نام کر دیں گے، یہ آدمی ہمارا خاندان کا عضو کا آدمی ہے، استعمال ہوگا، ٹرانسپورٹ چلائے گا، سارے خاندان کی عزت ہوگی، اور وہ اسی پیسے سے تمام حرام عقیدے کے کام کرتا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں جب کان پکڑنے کی باری آئے گی تو سب پیسوں والوں کو کہا جائے کہ تم بھی پکڑو سر، کہ تمہارے پیسے کی عادت ہے، اس نے بدعقید کی پھیلائی، برے اعمال پھیلائے۔ ایک آدمی نہایت ذلیل قسم کے مذہب کا آدمی ہے، نہایت ذلیل اس کے اعمال ہیں، نہایت بدروی آدمی ہے، لیکن میں رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کی وجہ سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ ظالم ہیں، جو حد حدود الہیہ کو توڑنے والے ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، ان سے دور رہو، کم تمہیں پتہ چلے کہ جب دینی رشتہ ٹوٹ جاتا تو باقی ماموں بھانجے بھتیجے بھائی وغیرہ کا رشتہ قائم نہیں رہتا۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ صوفیہ کا مذہب، صوفیہ کہتے ہیں جب خود کوئی بدعمل ہو تو استقامت اس میں نہیں رہ سکتی۔ استقامت کے لیے خدا سے تعلق ہونا چاہیے، خدا سے تعلق نہ پیدا ہو سکے گا تو پھر بندے میں استقامت اور ڈٹنا، اسٹیبلٹی بندے میں نہیں ہوگی۔ تو بندے کا رب سے تعلق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کن کے اللہ بھی شریک، یہ سکون حق باللہ بھی شریک، رومی میں اللہ اللہ کر کے دیکھ۔ لوہا باہر پڑا ہوا ہو، لوہا ہوتا ہے، آگ میں ڈال دیا جائے، ذات تو اس کی لوہا ہی رہتی ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو آگ والے سارے کام کرتا ہے۔ تو وہ اشارہ اس طرح مل رہا ہے کہ ڈٹنے کی بحث کے فوراً بعد نماز کا ذکر آیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت الہیہ نہ کی جائے، رب سے تعلق پیدا نہیں ہوتا، رب سے تعلق پیدا نہ ہو تو ڈٹنا ممکن ہے۔ حضرت احمد بن حنبل کیوں ڈٹ سکے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نوافل پڑھنے والا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ درے کھا کے کیوں ثابت قدم رہے؟ ایک مرتبہ بازار سے گزرے جا رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ وہ مرد خدا جو ساری رات جاگتا ہے۔ کہتے ہیں پہلے میں ساری رات نہیں جاگا کرتا تھا، جس تاریخ میں نے یہ سنا کہ لوگ مجھ سے پوری رات جاگنے کی توقع کرتے ہیں اور میں سوتا ہوں، کہتے ہیں اس کے بعد میں جاگنا بند سونا بند کر دیا ساری رات۔ اور 40 برس ایسی نماز پڑھی ہے جس میں کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل ایسی نیت کی ہے کہ 15 پارے پہلی رکعت میں 15 پارے تھی، تو 30 پارے روزانہ 40 برس ایک ختم قرآن پاک وظیفے میں رہا۔ اس آدمی کو درے مارے گئے آل بیت کی محبت میں درے کھا کے ثابت کرنا۔ تو ڈٹنے کے لیے خدا سے تعلق، تو
تو خدا سے تعلق کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ہائے ہائے، دن کی دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو، وہ ظلف من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، دن کے دو طرفوں میں صبح کی نماز زور اور اثر کی نماز، اور رات کے کچھ حصوں میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ بدیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب عام طور پر اس میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، اس میں الف الف لام عیدی ہے، یعنی مقرر قسم کی نیکیاں ہیں اور مقرر قسم کی بدیاں ہیں۔ جو عبادات ہیں خالصۃ لوجہ اللہ کی جائیں، وہ بدیوں کو دور کرتی مٹاتی ہیں، لیکن کن بدیوں کو؟ السیئات میں نام عیدی ہے، یعنی سغائر، کبیرہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے نہیں مٹتا جب تک توبہ نہ کی جائے۔ اگر حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے، وہ نمازیں پڑھنے سے وہ نہیں دور ہوگا۔ مطلب کسی آدمی نے کسی کی چمنی کسی عقلمندی سے مار لی ہے، اب اگر چاہے کہ رات کو 4 رکعت نماز فالتو پڑھ دوں گا نفل، تو اس سے وہ چونی معاف ہو جائے گی؟ نہیں، اس کو چونی واپس کرنی پڑے گی۔ اب اگر توبہ بھی کرے تو توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد ادا کرنے پڑے گی، یا وہ معاف کر دے جس کا حق تھا، تو یا یہ جا کے ادا کرے۔ حقوق العباد کے لیے توبہ ناکافی ہے، توبہ حقوق اللہ کے متعلق ہے۔ بندے کا گناہ کیا ہوا ہے، کسی کے مکان کو مشرا اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے، کسی کی زمین کچھ اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے، کسی کا درخت کاٹ کے جلا لیا ہے، کسی کے پیسے قیمتی سے مار لیے ہیں، تو جب تک اس آدمی سے جا کے بخشوائے نہیں یا واپس نہ کرے، حقوق العباد جو ہے وہ رہے گی۔ تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ حضور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک جمعہ آئندہ جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک رمضان شریف کے، ماہ رمضان شریف کے روزے آئندہ ماہ رمضان شریف کے روزوں تک کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ گناہ ہے صغیرہ کے، چھوٹے گناہوں کے۔ بڑے گناہوں کے لیے یا توبہ کرنا پڑے گی اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اور اگر حقوق العباد میں سے ہیں تو وہ حقوق ادا کریں۔ آئی بات کرنے یہ مطلقاً نہیں ہے کہ ہر طرح کی نیکیاں ہر طرح کی بدیوں کو مٹا دیتی ہیں، نہیں، اس کے لیے یہ تفصیلات ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی مزاحمت دکھلا کے کہا محبوب کچھ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے، گھبرانا نہیں۔ رہی یہ بات کہ تیرے مخالفین کو چھوڑ دیں، نہیں، جو جس سزا کا حقدار ہے پکڑیں گے، اور تیرے غلام جس جزا کے حقدار دیں گے۔ تو خود ڈٹ جا، اپنے ماننے والوں کو کہے ڈٹ جاؤ۔ یہ چاہو کہ حلوے کا نوالا ہے، نہیں حلوے کا نوالا نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس ظلمت قدے میں لاکھوں جانیں طلب کے دم توڑ دیتی ہیں، جب جا کر کے صبح کامرانی مبتل ہوا کرتی ہے، اور عروج سے کامرانی سے آغوش ہونے کے لیے ہزارہ مشکلات اور صدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ڈٹنا بھی ہوگا اور آل باطل کے مقابلے میں اکڑنا بھی ہوگا۔ اگر نہیں اکڑ سکتے ہو تو کچھ نتیجہ نہیں ہے، اگر نیکیاں کرتے ہو لیکن رکھ رکھا آل باطل سے بھی کرتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں منظور ہونے والی نہیں ہے۔ جتنا حق پر قائم رہنا ضروری ہے اتنا آل باطل کا انکار بھی ضروری ہے، آل باطل سے دوری بھی ضروری ہے۔ انہیں صحت کے لیے جتنا کہ دوا لینا ضروری ہے اتنا پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا لینی ہے لیکن تیل والی چیز پہ ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو جناب وہ تیل میں باقاعدہ کباب بنا کے کھانا شروع کر دے تو وہ دوائی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ کہا کہ دوائی یہ ہے ڈٹنا ہے، اور پرہیز یہ ہے کہ ان سے کٹنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہو؟ ذکر الہی کرو، رب سے جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس وقت آدمی میں استقامت آتا ہے، اور پھر وہ جو سیاہ تختے ہیں وہ دھل کے جب سفید ہوتے ہیں آدمی میں نکھار آتا ہے۔ یہ سارا بیان مل کے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور میرے بابو کام تو ہم نے تمہیں مشکل بتائے ہیں لیکن صبر کرنا ہوگا، ان باتوں کو سہنا ہوگا۔ دم دم پین شراب گما دے دم نہ مارن مولے، وٹ چلن وٹ پان نہ متے واہ نہ دے، کر کر یار سجن نو کھان
کر کر یاد سجن نو کھاندے جگروں کو نہ نوالے تے شربت وانگ پیارے ہتھوں پیندے زہر پیارے تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹوٹا پڑن گدائی رکھ امید سجن دے در دی کٹڑ جو مارا یہ اس طرح کرا یہ الوے کرنے والا نہیں ہے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد یہاں ایک اصول ہے گفتگو کا آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہوں بیٹی سے بات ہو رہی ہے بہو کو سمجھایا جا رہا ہے لولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض کیوں نہ ہوئے ان سنگتوں میں سے جو تم میں سے پہلے ہیں کچھ لوگ مسلسل نیکیاں کرنے والے جو زمین میں فساد سے روکتے الا قلیل ممن انجینا منہم سوائے ان میں کے تھوڑے سے آدمیوں کو جن کو ہم نے نجات عطا فرمائی یعنی یہ دیکھو پہلے لوگوں میں بھی نیکوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہی ہے نیک ہر زمانے میں ہی تھوڑے ہوتے رہے کیوں نہ ہوئے تم سے پہلے لوگوں میں لگاتار نیکیاں کرنے والے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ہیں سوائے تھوڑے سے آدمی یعنی صرف وہ تھوڑے سے کیوں ہوئے ہیں جو لگاتار نیکیاں کرنے والے تھے اور لوگوں کو بدیوں سے منع کرتے تھے جن کو ہم نے نجات عطا فرمائی تھی ہمارے نجات دیے ہوئے آدمیوں میں سے صرف تھوڑے سے ہی بندے کیوں تھے کہ جو لوگوں کو بدی سے روکتے رہے زمین میں فساد بچانے سے روکتے رہے زیادہ کیوں نہیں ہوئے معلوم ہے کہ یہ کام آسان ہوتا تو بڑی تعداد ہوتی یہ مشکل کام ہے پیسے بھی خرچ کرو وقت بھی خرچ کرو جان بھی دو مال بھی دو اثر بھی دو اور لوگوں کی گالیاں بھی سہو واہ واہ کی بجائے لوگ طرح طرح کے تانے دیں طرح طرح کے الزامات تراشیں ہر ایک کے آدمی نشانہ بن جائے تو کہتے ہیں یار اس اسلام سے اور درد سر سے تو جان چھڑاؤ یار بیٹھے اطمینان میں جا کے کوئی اللہ اللہ کرتے ہیں تصویر لے لیتے ہیں اگر وہ تصویر کافی ہوتی تو امام حسین میدان کربلا میں اپنا سر نو کے نیزہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر تشبیر قرآن مجید نے کیا خوبصورت کیا اندازہ کیجئے کہ جو آدمی درس ناگا کرتا ہے اتنا بڑا نقصان قبول کرتا ہے میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں مجھے تازہ زندگی مل جاتی اللہ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ کا ظالموں نے تو اس چیز کی ہی پیروی کی اسی چیز کا پیچھا کیا جس میں خوشحالی دی گئی تھی انہیں کیا مطلب یعنی جو ظالم لوگ ہیں جن کو خدا کی عظمت کا کوئی پاس نہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا کوئی پاس نہیں تو جو انہیں خوشحالی دی گئی بیوی دی گئی بچے دیے گئے دکان دی گئی سامان دیا گیا وہ اس میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ایک گندگی کا کیڑا گوبر میں گھوم ہو جاتا ہے نا تو اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے وہ پیسے کمانے والا کہتا ہے وہ جی پیسے ہی نہیں گنے جا سکے تو اب کیا کروں اب کون نماز پڑھنے کے لیے جائے کون مسجدوں میں جائے یہ مولویوں کے جھگڑے ہمیں نہیں پڑتے دنیا کے ہر جھگڑے میں پہنچ جاتا ہے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے معلوم ہے ایمان کے بغیر وہ گزارا کر سکتا ہے اس لیے جھگڑے میں نہیں پڑتا تو کون سا جھگڑا ہے جس میں نہیں پڑتا ہے انسان بیوی کے جھگڑے میں پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا بچے کے جھگڑے میں پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا اسکولوں کالجوں میں جھگڑے میں پڑتا ہے نہیں پڑتا کاروبار کے جھگڑوں میں کمپٹیشن لیتا نہیں لیتا رشتوں ناتوں میں لینے دینے میں سو جھگڑے کرتا نہیں کرتا دنیا کا کوئی ایک انسان بتاؤ جو یہ نہ کرتا ہو تو اس کو باقی سارے جھگڑے حلال اور مباح اور ممکن نظر آتے ہیں تو دین کے لیے کوئی جھگڑا کرنا پڑ جائے تو اس طرح وہ ہزار بہانے بناتا ہے اللہ کریم بات ہے ظالم لوگوں نے اسی چیز کا پیچھا کیا ہے جس میں ان کو خوشحالی دی گئی تھی یعنی 4 پیسے دیے گئے اسی پہ سر دھن رہے 25 صحت مند صورت والی بیوی مل گئی اسی کے پیچھے پڑے ہوئے کوئی زمین مکان مل گیا تو اسی میں دھنسے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ تو سنسار میں ایسا ہو رہا ہے جو مرغابی ساگر میں رب ہے اپنے ایسی جانا جو چتناری گاگر میں یہ فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ کا کہنا ہے جس طرح ایک عورت چل رہی ہوتی ہے نا تو سر پہ اس کے 2 گھڑے ہوتے ہیں پانی کے دیہاتی ماحول میں اور ایک بغل میں کھڑا ہوتا ہے اور راستے کو دیکھ رہی ہوتی ہے ہاتھ ہلا ہلا کر سیلی سے باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی نگاہ جو راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوتی فرید الدین گنجی شکر فرماتے ہیں تو سنسار میں ایسا ہو رہا ہے جو مرغابی ساگر میں مرغابی پانی میں ٹھہرتی ہے پانی کے جانور سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کی ہے لیکن جب پرواز کرتی ہے پتہ چلتا ہے یہ ہمارے ساتھ تو دنیا داروں میں رہ دنیا کے تالاب میں رہ لیکن اپنے دل اور ایمان کے پر جو ہیں
دنیا کی آلودگی سے تر نہ ہونے دے، ان کو خوش رکھے، خشک رکھے۔ جب تو نبی پاک علیہ السلام کی فضا میں پرواز کرے تو دنیا کی کوئی آلائش جو ہے وہ تیرے پروں کو پھیکا نہ کرے۔ راہ پہ ہم نے ایسی جانا جو چتناری کا کر میں، جس طرح عورت اپنے سر پہ ٹھنڈیا گڑوی کھڑا اٹھا کے چلتی ہے، سہیلی سے باتیں بھی کرتی ہے لیکن راستہ گم نہیں ہونے دیتی، تو بھی دنیا کے تعلقات کو نبھائے جا لیکن مدینے والے کے راستے پر نکال پیش نظر ہے نقش کفے پائے بے وفا، چلتا نہیں ہوں وقت کی رفتار، کچھ ہو جائے لیکن تیری نگاہ رہے مصطفیٰ سے نہ۔ تو کانوں مجھے بھی قرآن کہتے ہیں وہ مجرم تھے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ اللہ کے مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی بستی کے رہنے والوں کو وہ ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے مصلحون کے یامان تو ایمان لانے والے ہو، ان ایمان والوں کے ہوتے ہوئے بستیوں کو کبھی اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اللہ کی عادت ہے جب کوئی ایک ایمان والا بھی بستا ہو تو جب تک اس کی نجات کا سامان نہ کر لیا جائے بے ایمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک سزا نہیں دیتا۔ یہ مانا یا اصلاح کرنے والے نہ صرف خود ٹھیک ہونا بلکہ دوسروں کی کریکشن کرنا، دوسروں کو ٹھیک کرنا۔ جب تک لوگوں میں اتنی جرت رہی کہ بدی کو بدی کہہ رہے کہ یہ نہیں کرتے نہ کرنے دیتے، یہ گناہ ہے، نہ خود کرتے نہ کرنے دیتے، اگر کرو گے مارے گے، ماں نہیں کھاؤ گے نا، منہ پر تھوکیں، برا کہیں، گالیاں دیں، نہیں سنتے ہو نا، اس لیے ہماری یہ بھی کوشش کارگر نہیں ہوتی تو کم از کم ہمارے میل جول کی ملاقات نہ رکھو، میل جول کی کوئی آرزو نہ رکھو، کوئی توقع نہ رکھو، ہم تم سے ملیں گے، مر جائیں گے نہ اپنے جنازوں میں تمہیں آنے کے، نہ تمہارے جنازوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنے والے جب تک کسی بستی میں رہے اس وقت تک ہلاکت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ تم بھی اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے وہ بولے بازو سے روکے، بازو سے نہیں روک سکتا، زبان سے برا کہے، اور زبان سے برا نہیں کہہ سکتا، کم از کم دل سے اسے برا کہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر رہا ظلم کے ساتھ، درآں حال کے ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے۔ یعنی رہ رہ کے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خود کیوں ٹھیک نہیں کر دیتا؟ کہ خود کسی کو ٹھیک کر دیتا تو پھر تمہاری ضرورت کیا ہوتی، تمہیں کیا ملتا؟ تمہارا ایک ٹیسٹ کس لیے ہوتا؟ امتحان لینے والے کے بارے میں کہتے اور یار یہ بابو جی ویسے ہی پاس کر دیتے، تو بابو جی ویسے ہی پاس کر دیتے تو یہ ان کی تو نیکی ہو جاتی، لیکن تمہارے ہاتھ کیا آتا ہے؟ تم نہ لکھنے کے قابل ہوتے نہ پڑھنے کے قابل ہوتے۔ جس چیز نے تمہیں امپروو کیا ہے، جس چیز نے تمہیں ترقی دی ہے، وہ تو اصل میں امتحان ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی جماعت ہو جاتے، لیکن وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، حق پر ہونے کوئی بات نہیں۔ اس لیے آپ کی ڈیوٹی اب کیا ہے؟ اس بات کا دھیان کریں میجارٹی کس طرح ہے، دیکھیں حق کس طرح، بس اس پر قائم رہیں، جس طرف حق ہے حق پر قائم رہیں، جیئیں تو حق پر جیئیں، مرے تو حق پر۔ الا من رحم ربک، مگر یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار رحم کرے، جس پر رحم کرے گا وہ مختلف ہے۔ اس کا مطلب اہل حق سے اتفاق ان لوگوں کا حصہ ہے جن پر پروردگار کی خاص نظر کرم ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، انہیں سب کو ٹھیک ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، یہ خدا کا پالیسی میٹر ہے۔ بات کو اللہ تعالیٰ بے ایمان پیدا کیا، بے ایمان ہی مریں گے، پیدا ہی اس لیے ہوئی، یہ خدا کی جان ہے۔ رہی بات یہ کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، خدا کو ایسا کیوں کہنے والا جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی وقت، کیونکہ جس کو خدا کہیں اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے، جس کو کیوں کہیں وہ خدا نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کریمات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات طے ہو چکی ہوئی ہے کیا کہ ضرور بالضرور جہنم کو
جنوں اور انسانوں سبھی سے ملا جلا کے بھر ڈالوں گا، جن بھی ڈال دوں گا اور انسان بھی ڈال دوں گا، جو ہمارے نافرمان ہوں گے، ہمارے نبی کے نافرمان ہوں گے۔ ایک صاحب کہنے کہ جنوں کو جہنم میں ڈالنے کا معنی کیا ہے؟ جن خود آگ ہے تو آگ کو آگ سے کیا اذیت پہنچ سکتی ہے؟ جب کھڑے تھے کھیت کے کنارے کھڑے تھے، بات ہو رہی تھی، ان بزرگوں نے لے کر مٹی کا بڑا سارا ڈھیلا اٹھا کے آدمی کے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے یہ میرے منہ پہ کیوں مارا؟ انہوں نے کہا تیرے سوال کا جواب دیے۔ وہ کس طرح؟ تو یہی کہتا ہے نا کہ آگ سے آگ کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ تو خود مٹی ہے کہ نہیں؟ یہ مٹی تجھے ماری ہے، لگی ہے کہ نہیں؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام یہ ساری باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ نبیوں میں سے، نبیوں کی خبروں میں سے صرف وہ خبریں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسکین ملے، آپ کے دل کو استقامت ملے، یعنی آپ یہ باور کریں کہ یہ مجھے ہی صرف پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی بات، پہلے بھی آتی رہی، تو اس میں کوئی نبی کا قصور نہیں ہوتا، دراصل ان کو مٹی گھٹیا لگی ہوئی ہوتی رہی۔ زمین شور سنبل بر نیارت درو تم میں عمل رائے مگرداں۔ آپ دیکھیں جب بارش برستی ہے تو زمین کے کچھ حصوں میں شور ہی شور پیدا ہوتا ہے، جو کلر کہتے ہیں، جو بارش پڑتی جاتی ہے تو کلر ابھرتا ہے، حالانکہ بارہ کے در لطاف ہوتے تبش خلاف میں درباغ لالارو یا دو در شورا منہ مخص۔ آسمان سے برستے وقت تو ایک ہی جیسی بارش برسی، لیکن اچھی زمین میں نباتات ہوگی، فصلیں ابھری، کھیت لہلہائے، لیکن جو گھٹیا زمینیں ہیں جو بارش برستی چلے گی تو شور ابھرتا چلا گیا۔ اسی طرح نبی کا باران رحمت جو ہے، نبی کا فیضان گفتگو جو ہے، نبی کا فیضان معرفت، وہ اللہ تعالیٰ کا ابر کرم ہے۔ جب برستا ہے نا تو صدیق میں روحانیت کی نباتات ہوتی ہیں، فاروق اعظم میں روحانیت کے کھیت لہلاتے ہیں، جناب مولا مرتضیٰ میں نورانیت کے باغ ابھرتے ہیں، لیکن ابو جہل جو اس بارش کو پاتا ہے تو شوری ابھرتا جاتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نام کی عظمت سن کے، سرکار کے معجزات سن کے، سرکار کے کمالات سن کے، سرکار کی خوبیاں، سرکار کا حسن سن کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، اور ایک طبقہ جو ہی سرکار کے نور کا نام لیا تو وہ بھاگے جوتے لے کے۔ کہا نبی پاک علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، ڈر گئے تو کیا پہلے لگے سرکار کی شان بیان کر لیں، سرکار کی شان بیان کر تو کہتے ہیں کہ جھگڑے والی تقریریں کرتے ہیں۔ سرکار کی شان بیان ہوئی اور ان کے یہاں جھگڑا شامل ہو گیا، سرکار کو نور کا کہا گیا اور ان کی بےزتی ہوئی، سرکار کے پاس غیب کا علم بتایا گیا تو کہتے ہیں ہماری حد تک ہوگی۔ تو وہ دراصل اپنی اپنی زمین ہے، ابر کرم برس رہا ہے، جس کی زمین بڑھیا ہے معرفت اگ رہی ہے، اور جس کی زمین گھٹیا ہے نفرت اگ رہی ہے۔ وہ اندرا گاندھی کی تعریف سے نہیں گھبرائے گا، نبی کی تعریف سے گھبرائے گا۔ اندرا گاندھی کو ممبر پہ بٹھائے تو کوئی حتک نہیں محسوس کرتا، آل بیت کی تعظیم کرے، نبی کی تعظیم کرے، کسی پیشوا کی کسی درویش کی تعظیم کرے، کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ اپنی اپنی زمین ہے۔ وجاء فی ھذہ الحق، محبوب یہ جو خبریں آپ کو بتائی گئی اس میں آپ کے پاس جو پہنچا ہے یہ مومنوں کے لیے سچائی بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور بند و معزت بھی ہے، لیکن ہے ایمان والوں کو۔ اس سے ایمان والوں کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو بے ایمانوں کو وہی جو بارش برسی تو شور زمین میں کلر ہو رہا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرما دیجیے بے ایمانوں سے، ان سے کہہ دیجیے جو بے ایمان ہیں، اعملوا علی مکانتکم، تم بھی اپنے کام پر کیے جاؤ کام، بھائی اپنے مقام پر کام کیے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر کی بات ہے، بلکہ یہ امر متارکت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم کفر کیے جاؤ، اس کو اہل علم کی بولی میں کہیں گے امر متارکت، جاؤ بھی اپنا کام کرو، یا امر برائے تردید اس کو کہتے ہیں، امر برائے تردید بھی اس کا نام ہے۔ جیسا کہ کہتا ہوں اچھا بھائی تم نے میری جتنی تمہیں نصیحت کی کوئی نہیں مانی، اب میری طرف جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہیں اجازت ہے، جا کے گاڑی کے نیچے آ جاؤ،
یہ امر برائے تردید ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے. یہ حکم اگر اسے جا کے گاڑی کے نیچے آ جائے تو اس نے باپ کے حکم کی تعبیر نہیں کی, یہ ڈانٹنے کے لیے کیا تھا, اس کا مقصد یہ نہیں تھا. یہ بھی ڈانٹنے کے لیے ہے. کافروں کو کہو کہ اپنے اپنے مقام پر کام کیے جاؤ. انا عاملون, اور ہم بھی اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں. تمہارا اپنا مقام ہے. تم نبی کی حٹک بیان کرنا چاہتے, ہم نبی کی مدحت بیان کرنا چاہتے. تم نبی کی شان کو گرانا چاہتے, ہم بڑھانا چاہتے. تم جس جگہ کو جائے گا محمد کا ذکر نہ کریے, ہم کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک, تیرے ذکر کے ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا. تو وانتظروا, تم بھی انتظار کرو, دیکھو کیا ہوتا ہے. وَإِنَّا مُنتَظِرُونَ, ہم بھی انتظار کرو. آنے والا وقت تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوگا. یہ خاتمے کی آیت کو اب جو پہلے شروع میں آیتیں گزری ہیں ان کے ساتھ ملا ہوئے تو پھر پتہ چلے گا کہ سارے الیکشن کے معنی کیا بنتے ہیں. لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹ کے جائے گا. تو اس کی پوجا کرو اور اس پر بھروسہ کرو, اور تیرا پروردگار اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اچھا, یہ آخر میں آ کر کے غیب کا ذکر کیا. حالانکہ سرگرمیاں تو ساری آمنے سامنے ہیں, اس میں غیب کے ذکر کی کیا بحث ہے. دراصل ایک اچھے متکلم کی عادت ہے کہ 10 دن بھی گفتگو کرے, اس کا اپنا پہلا سینٹینس تک یاد ہوتا ہے کہ میں نے پہلے جملے میں کیا بولا تھا. اس کو اس سورہ ہود کی ابتدا نکالیے. اس میں جس وقت ابتدائی خطبہ ہوا تو بتایا گیا کہ یہ آیات ہیں, یہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں یا محکم ہیں, اور یہ باخبر حکیم کی طرف سے ان کی تفصیل بیان کی گئی. وہ تفصیل کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی, اور یہ کہ پوجا کرنے کا کیا طریقہ ہے. گزرے ہوئے گناہوں کی معافی چاہو, آئندہ توبہ کر کے اس کے لیے رجوع کرو. رہ جاتی ہے یہ بات, تم کہتے ہو جی نرئی مسلمان ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ پرسنٹیج بے ایمانی کی بھی نہ ہو بیچ میں. اللہ تعالیٰ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, تو تمہیں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر برتنے کے لیے اعلیٰ چیزیں عطا فرمائے, متاعا حسنا. لیکن اس بحث میں 5ویں آیت میں چل کر کہا الا انہم یسرون صدورہم لیستخفوا منہ, وہ اپنے سینوں کو دورا کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس سے چھپائیں. یعنی سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے وقت ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہمارے دل کا حال پہچان جاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ٹیڑھا کرتے ہیں. الا حین یستغشون ثیابہم, خبردار جس وقت کہ وہ اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈھانپتے ہیں نا, یا وما یسرون وما یعلنون, اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر کو بھی جانتا اور باطن کو بھی جانتا ہے. اب وہ چھپاتے اپنے آپ سے, اپنے آپ کو سرکار سے ہیں, تو رب کہتا ہے میں جانتا ہوں. اور آخر میں بھی چل کر کے یہ ان کی ساری کارروائیاں جو ہیں اصل میں نبی کے مقابلے میں چلتی اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں نبی ہمارے راز دلوں کا رازدار نہیں. تو وہ اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن رب نے کہا جس کو میں نے بھیجا ہے وہ میرا ہے نا. اگر میرے پاس غیب مانتے ہو تو پھر اس سے بھی چھپانے کے معنی کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس کو بتانے والا میں ہوں. یہ جو ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ ساری برائیوں کی بنیاد یہاں آ کر کے بنتی ہے کہ نبی کو اپنی کارکردگی اور اپنی سوچ سے بے خبر جاننے والا نبی کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے نبی کے خلاف سازش کی تو درپردہ چیز ہے, نبی کو اس کا کیا علم ہے. رب کہتا ہے نبی کے مقابلے میں سازش بھی کوئی تدبیر ہے. اپنے آپ کو کیوں دورا کر کے اپنے اسرار کو چھپانا چاہتے ہو. چھپاتے نبی سے ہو, نبی کا تعلق مجھ سے ہے, میں جانتا ہوں ساری کائنات, اور ساری کائنات کا سردار جس کو بنایا, ساری کائنات جس کے لیے بنائی ہے تو بنائی ہی اسی کے لیے, تو جس کے لیے بنائی ہے اس سے چھپانے کے کچھ معنی نہیں.
کپڑا سلایا آپ کے لیے ہے تو جو کپڑا آپ کے لیے سلایا ہو وہ آپ سے چھپا کر رکھنے کے کچھ معنی نہیں. ٹوپی بنائی آپ کے لیے ہے اور آپ کو وہ عطا نہ کرنا یہ تو بنانے کی بھی توہین ہے. تو اللہ کریم آخر میں چل کر فرماتے ہیں للہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ. غیب بیان کر کے فرمایا مولا کریم نے کہ تو اس کی پوجا کر. یعنی محبوب کائنات والے اپنے آپ کو کہاں تک چھپائیں گے؟ میرے ساتھ تیرا تعلق بنے گا تو مجھ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں. جب مجھ پر سے تیرا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر کائنات کی حقیقت تجھ پر واشگاف ہو جائے گی. غیب کا ذکر کر کے عبادت کا ذکر کرنا وہ صوفی کا مذہب سے واضح ہوتا ہے کہ صوفی کہتا ہے غیب کی دنیا میں قدم رکھنا تو اس کا راستہ عبادت ہے اور اسی پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ اسی سے بے خبر نہیں کہ تم کر رہے ہو. اب وہ ابتدائی تمہیدی کلمات کہ توبہ کرنا استغفار کرنا اس میں حائل کون چیز ہے؟ نبی کو اپنے راز دروغ سے بے خبر سمجھنا. تو نبی کے مقابلے میں اپنے اسرار باطنیہ کو مخفی جاننے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا میں سبھی کو جانتا ہوں. حالانکہ کوالیفیکیشن تو اس وقت نبی کی بیان ہونی چاہیے. کہا نبی مستقل بذات نہیں ہوتا. نبی کے لیے موقوف رہنا میری ذات ہے. میں جب سبھی کچھ جانتا ہوں تو ہے یہ معاملہ کائنات کے متعلق ہے. کائنات بنائی اس کے لیے اس لیے اس میں سے اس سے چھپاتا نہیں. جب میں غیب جانتا ہوں جو بھیجنے والا ہوں تو تمہیں ماننا ہوگا کہ جو چیز میں سے عطا کرنے جاتا ہوں اسے روکنے والا کوئی. اب وہ حقیقت آ کر کے کھلی کہ توبہ اور استغفار کا تعلق نبی کے اس نالج سے ہے جو نبی کو رازدار سمجھتا ہے. اس کے لیے توبہ کرنا بھی آسان ہے استغفار کرنا بھی آسان ہے. جو نبی سے اپنے آپ کو چھپانے کی رائے رکھتا ہے وہی دراصل کفریات تک بھی پہنچتا ہے. اور یہ رائے اس کی اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ نبی جو ہے وہ جانتا کچھ نہیں. رب کہتا ہے نبی کا میرے ساتھ جو تعلق ہے پھر کیوں نہیں جانتا؟ یعنی بجلی جو ہے اس کی تار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کرنٹ نہیں رکھتی. یہ پاور ہاؤس کا ہے میرے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے معنی تیری رائے غلط ہے. تو نبی کے بارے میں غیب کے کرنٹ کا قائل نہیں جبکہ میں کہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ تعلق ہے. وہاں معمول جانے دے کوئی بات نہیں. مجھ پر بھروسہ کر میری عبادت کر مجھ پر بھروسہ کر پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے یہ ماننا. تو یہ گزشتہ سورہ ہود جو ہے وہ آ کر یہاں اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سارے بیان کا خلاصہ توبہ اور استغفار ہے. توبہ اور استغفار کا تعلق نبی کے راز باطنی جاننے کے ساتھ ہے. کفار کو یہ غلطی اول سے آخر تک اسے لگی کہ نبی کو اس صلاحیت کا مالک نہیں سمجھتے. یہ مانتے ہیں کہ رب کے پاس غیب ہے لیکن رب کہتا ہے جب میں اس سے اپنا تعلق مانتا ہوں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ تار کو کہو کہ تار ہے, پاور ہاؤس کو کہو پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس میں پاور مانو لیکن تار میں نہ مانو. پاور ہاؤس کہتے ہیں یہ تار مجھ سے کنیکٹڈ ہے تو پھر اس کا یہی مانا کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے. تو یہ عقیدہ جب کھل جائے تو پھر سارے راز کھل جاتے ہیں. اللہ کریم اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے تو معبود فاعبد تو اس کی پوجا کر جو غیبوں کا جانتا ہے. تو جانے وہ جانے غیب جانے وتوکل علیہ اسی پر بھروسہ کر. ان کے پیچھے پھرنے والی کوئی بات نہیں. اس سے صوفیہ کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بندوں کی پوجا مت کرو. اتنے مرید ہو گئے تو وہ راضی رہے ناراض نہ ہو جائے. نہیں کلمہ حق مرید کو وقت پتہ ہو. اگر کوئی آپ کا مرید کسی مسئلے کوشی میں مبتلا ہوتا ہے اسے جانے تو خدا کی پوجا کرو مرید کی پوجا نہیں کرنا. اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی پوجا کرنی شافعی کی پوجا نہیں کرنی. خدا کی پوجا کرنی حالات کی پوجا نہیں کرنی. بس مجھ پر بھروسہ کر میں جانوں گا اور میرے کام جانوں. یہ تھا اس بیان کا خاتمہ. امید ہے کہ یہ بات ذہن رہ گئی تو مدد دے گی آپ کو نہیں سمجھ ان شاء اللہ.